السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر وسیم اللہ خان، پیس ولیج، میپل، انٹاریو، کینیڈا سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج یہ جو آڈیو سٹوری میں بنانے جا رہا ہوں یہ ہے حضرت مولوی عبد المغنی خان صاحب۔ انہوں نے خلیفہ اول کے دور میں بیعت کی تھی اور بہت نیک اور بزرگ انسان تھے۔ یہ ان کے حالات عبد المنان خان صاحب، ان کے جو ہے نا پوتے ہیں، انہوں نے یہ الفضل میں شائع کیے تھے، انٹرنیشنل الفضل میں، اور اس کی تاریخ ہے الفضل 12 اپریل 2022 بروز منگل۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولوی صاحب خوانین کے ایک معزز افریدی پٹھان تھے۔ آپ کی ولادت اپنے آبائی وطن قائم گنج، ضلع فرخ آباد، صوبہ یوپی، بھارت میں ہوئی۔ یہ شہر میرے جد امجد مکرم قائم خان صاحب نے آباد کیا تھا، جو فرخ سیر بادشاہ ہند کے زمانے میں مردان صوبہ خیبر پختونخوا سے بما اپنے قبیلہ کے متبعین تشریف لائے تھے۔ آپ کی تاریخ پیدائش اکتوبر 1885 ہے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی مکرم نامدار خان صاحب اور دادا جان کا نام مکرم مدار خان صاحب تھا۔ نامدار خان صاحب ریاست حیدرآباد کے محکمہ پولیس میں سپرنٹنڈنٹ کے عہدہ پر فائز تھے۔ آپ کی پیدائش ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فجر کے وقت یہ کہہ کر بیدار کراتی کہ اٹھو تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ آپ جب جاگ کر دریافت کرتے کہ کون بلا رہا ہے تو جواباً آپ موذن کی اذان کی طرف متوجہ کر کے فرماتی کہ اذان سنو، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ پھر آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نماز ادا کرنے چلے جاتے۔ مسجد ہمارے گھر کی حویلی میں ہی تھی، جس میں گھر کے رہائشی اور ہمسائے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کی پرائمری تعلیم قائم گنج کے مقامی اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد انووا چلے گئے، جہاں بورڈنگ ہاؤس میں رہائش اختیار کر کے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کالج کی تعلیم BSc تک علی گڑھ میں حاصل کی۔ قبول احمدیت۔ آپ کا واقعہ قبول احمدیت بہت ایمان افروز ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ طالب علمی میں جب میں انودہ بورڈنگ ہاؤس میں تھا تو اللہ تعالیٰ رات کی تنہائی میں ایسے میٹھے سبق پڑھاتا کہ ان کی لذت میرے دل اور روح کے ایک گوشے میں سما جاتی۔ فرمایا یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک جاری رہا، لیکن اس کے بعد اچانک ایک دن بند ہو گیا، اور اس کے بعد باوجود میری انتہائی
بےتابی اور بے قراری اور گریہ زاری کے پھر جاری نہ ہوا۔ جب میری بے قراری انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کچھ عرصے بعد تم ایک ایسے شخص سے ملو گے، اب اس کے وسیلے سے ہی یہ سلسلہ تمہارے لیے دوبارہ جاری ہوگا۔ آپ ابھی علی گڑھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ جلسوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت کا ذکر مخالفانہ رنگ میں آپ کے کانوں میں پڑنے لگا۔ ایک روز ایسی ہی کسی مجلس میں ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہا کہ نعوذ باللہ، مرزا صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت مولوی صاحب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، آپ نے اس وجہ سے چاہا کہ اس شخص یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جن کی طرف سے یہ گستاخی منسوب کی جا رہی ہے کچھ کہوں، لیکن وہ الفاظ جو آپ کے دل میں ہی تھے ابھی حلق تک نہیں پہنچے تھے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ خبردار، اس شخص کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے۔ یہ وہی برگزیدہ ہے جس کے ذریعے وہ سلسلہ تمہارے لیے دوبارہ جو جاری ہوگا جو انادا میں منقطع ہوا تھا۔ کالج کی چھٹیوں میں جب آپ اپنے گھر آئے ہوئے تھے، آپ کی ملاقات اپنے چچا مکرم نواب اکبر یار جنگ صاحب سے ہوئی۔ ان دنوں حیدرآباد دکن میں ہوم سیکرٹری حیدرآباد دکن میں ہوم سیکرٹری کے معزز عہدہ پر متمکن تھے۔ میرے والد صاحب نے ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں، قادیان جا کر بیعت کرنے کا ارادہ ہے۔ محترم والد صاحب کو بھی قادیان جانے کا خیال زور سے پکڑ گیا، اور انہی دنوں میں چھٹیوں میں آپ قادیان چلے گئے۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ حکیم نور الدین صاحب بھیروی کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ نے ان کی بیعت کی اور پھر آ کر اپنی تعلیم حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں توکل علی اللہ۔ علی گڑھ میں تعلیم کے آخری سال آپ کو سیکرٹری میس چن لیا گیا، اور اس طرح آپ کو یہ عہدہ 1 سال نبھانا پڑا۔ میس کے قواعد میں یہ بات بھی تھی کہ جس طالب علم کی میس فیس ختم ہو جاتی تو سیکرٹری میس اس کے کھانا کھانے کی اجازت بند کر دیتا۔ اتفاق سے 1 ماہ آپ کی یہ میس فیس ختم ہو گئی۔ اس پر آپ نے خود ہی کھانا تناول کرنا چھوڑ دیا۔ میس کے منتظم نے میس کے صدر جو کالج کے ایک استاد تھے سے اس معاملہ کا ذکر کیا، جس میس کے صدر صاحب نے آپ سے مل کر کہا کہ میں آپ کو کھانا کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے جواباً عرض کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ،
اگر میں خود سیکٹری نہ ہوتا تو ضرور آپ کی پیشکش قبول کر لیتا۔ اب جب کہ میں خود اس قاعدہ کی پابندی کرواتا ہوں تو اپنے لیے یہ جو اس قاعدے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک دو دن یوں ہی گزر گئے، بغیر کھانا کھائے گزر گئے۔ ایک دن صبح صبح کسی نے آپ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ باہر نکلے تو اس نے آپ کو مطلوبہ رقم پیش کی۔ اسی وقت آپ سے فرشتے نے کہا کہ اس رقم سے تمہاری دنیاوی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن تمہاری روحانی ترقی رک جائے گی۔ آپ نے یہ سن کر بڑی سختی سے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کے کچھ دیر بعد آپ کو اپنے ماموں کی طرف سے منی آرڈر مل گیا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب یعنی میرے دادا سے کچھ لینا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے دادا حیدرآباد دکن کے محکمہ پولیس میں سپرنٹنڈنٹ پولیس تھے اور پولیس کی شہرت کچھ اچھی نہ تھی۔ میرے دادا کی عدم موجودگی میں میرے والد صاحب کے ماموں ہماری زرعی زمینوں کی نگرانی کرتے تھے اور اس کی آمد میری دادی جان کو دیتے اور ان کی ہدایت سے خرچ کرتے تھے۔ میری دادی کی اراضی کئی گاؤں میں سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل تھی جو مزارع کاشت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو نا باقی اب اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، یہاں تک ادھر ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔